با علم اور با عمل آرکیٹیکٹ، ماسٹر آف دا ماسٹرز، آرکیٹیکٹوں کا استاد جو بلال کتب کے نام سے جانا جاتا، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستانی ذاکر نائک ہے تو ثبوت بات کے ختم ہونے تک آپ کو یقیناً مل جائے گا جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے ان فقیروں سے دوستی کر لو۔ تو آئیے اس فقیر سے دوستی کے لیے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں سیلف ڈسکوری میں ہماری مدد کریں۔ سید بلال کتب صاحب۔ Thank you very much, ladies and gentlemen, for coming here and attending this session. یہ جو موضوع ہے خواتین و حضرات آج کا، اس کے اوپر اگر بہت پچھلے زمانے سے بھی دیکھیں، ہر زمانے میں آپ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تباہ آزمائی ضرور ملے گی، لیکن عجب رنگ رہا اس سارے علمی سفر کا کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ آج تک کوئی بھی نہ کر پایا، اور تمام لوگوں کو اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ کب اس علمی بحث کے اوپر ایک حتمی خیال پیش کیا جائے، اور یہ حتمی خیال پیش کرنے دنیا میں خدا نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا۔ میں اس موضوع کو بہت زیادہ ریلیجسلی ہینڈل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دو چیزوں کی شرط جو ہے وہ علی عباس نے پہلے سے رکھ دی۔ ایک کہ کیونکہ پارٹیسپینٹس وہی ہیں جو آپ کی ہمیشہ گفتگو سنتے رہتے ہیں، تو آپ اس موضوع پہ کوئی نئی بات کیجیے گا۔ تو میں نے سوچا پھر اس میں نئی بات صرف یہی ہو سکتی کہ اس میں سے مذہب کو نکال دیں، پرانا تو صرف مذہب ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مذہب کو اس موضوع سے نکال دیں تو اس موضوع میں باقی رہتا کیا ہے؟ وہ صرف فلسفہ ہے۔ لیکن ہر مذہب کے اندر ان بلٹ فلسفی ہوتی ہے۔ اب جب آپ مذہب پہ بھی بات کریں گے تو فلسفے کا رنگ اس میں ضرور آئے گا۔ تو آپ جس مرضی پہلو سے لے لیں، جب بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں کہ سیلف ذات کی بات ہو، نفس کا ذکر ہو، تو آپ اس کو بغیر مذہب کے یا بغیر کمپیریٹیو ریلیجنز کے سمجھ نہیں پائیں گے۔ کوئی بھی اسٹڈی آف دا سیلف جو ہے، جتنی مرضی فلسفیکل ہو، اگر وہ یہ ڈٹرمن نہیں کرتی کہ پرپز آف لائف کیا ہے، اگر مقصد حیات متعین نہیں کیا جاتا، تو تقسیم ذات ہو یا تکمیل ذات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ So the basic issue is to determine what the purpose of the life is, and the route that you take to understand that purpose of life is the study and the understanding of the self. جتنے بھی philosophers گزرے ہیں زمانے میں، جتنے بھی prophets آئے ہیں except for prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غور کریں تو یہ تمام احباب جو ہیں، ان لوگوں نے آپ کو زندگی کے کوڈز وہ دیے، آداب زندگی آپ کو سکھائے ہیں۔ ہیمورابی اور ڈونگی کا زمانہ جو ہے یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 3000 سال پہلے کا ہے، میسوپوٹیمیا میں۔ اب آج بھی ان کے ہاں کا جو قانون ہے، جو آداب زندگی ہے، جو معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس زمانے کا بھی وہی ہے جو آج کا ہے۔ مثلا اس زمانے میں سب سے پہلا جو قانون بنایا گیا، ہیمورابی نے تو نہیں، یہ ڈونگی نے بنایا، ہیمورابی نے اس کو لکھ کر یا سلیٹس کے اوپر بنا کر تو اپنی گلیوں اور سڑکوں کے چوراہوں پر لگا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ وہ قانون تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ایکوالٹی کا، آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اب یہ آپ غور کریں کہ ہیمورابی کے زمانے کا جو
ادب ہے زندگی گزارنے کا، وہ آج کے زمانے میں بھی خدا نے بدلا نہیں۔ پھر گریکس کی طرف اگر دیکھیں تو گریکس میں بہت اچھا ایک 3 بڑے فلاسفرز گزرتے ہیں، سوکریٹیز ہے، پلیٹو ہے، ایرسٹوٹل ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں۔ اس میں بہت سی ان لوگوں کی جو تصانیف ہیں وہ تو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن پلیٹو کی ایک کتاب جو اس نے لکھی ریپبلک کے نام سے، یہ اس دنیا میں تو ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ آج بھی لندن میوزیم کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں۔ ان میں ایک بہت خوبصورت واقعہ پلیٹو نے، اب غور کریں پلیٹو کا زمانہ ہے، اس نے لکھا جب وہ سیلف کے اوپر بات کر رہا تھا، اس نے کہا ایک غار ہے اور اس غار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر، ان لوگوں کے تمام کے جو پاؤں ہیں وہ چینز کے اندر بندھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے آگ جل رہی ہے، پیچھے آگ ہے، درمیان میں لوگ ہیں اور سامنے غار کی دیوار ہے، تو ان کا جو سایہ ہے وہ دیوار کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پہ صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے سائے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے سائے کو ہی ایک حقیقت تصور کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ٹوٹل لائف ہے وہ ان کا اپنا شیڈو ہے۔ اتفاق سے ایک شخص اپنی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ زنجیر توڑ کے باہر نکلتا ہے، غار سے باہر جاتا ہے تو آسمان دیکھتا ہے، اس کو بڑی سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ آسمان بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، نیچے اترتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، اس کو اور حیرت ہوتی ہے، آگے بڑھتا ہے، سمندر دیکھتا ہے، اس کو اور حیرت ہوتی ہے۔ وہ تمام وقت باہر گزارنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں واپس جاؤں اور ان لوگوں کو جو کہ وہاں پہ چین سے بندھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بتاؤں کہ جو تم اپنا ساری زندگی سے سایہ دیکھتے چلے آ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، اس غار سے باہر بھی ایک دنیا ہے، آؤ نکلیں اور باہر دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ وہ واپس غار میں جاتا ہے اور اپنے سب دوستوں کو کہتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تم اتنے عرصے سے یہاں پہ بیٹھے گزار رہے ہو، یہ سب وقت ضیاع کرنا ہے، باہر نکلو، زنجیریں توڑو اور نئے خیال، نئے تجربے، نیا علم اور نئے زاویے دیکھو۔ وہ تمام لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے بٹھا کے دوبارہ زنجیر باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سایہ حقیقت ہے، تم بھی اسی کو دیکھو۔ جب فلسفے کو پڑھتے ہیں تو پلیٹو پہلا شخص نظر آتا ہے جس نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جو نالجبلٹی ہے، جو شعور ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، جو تجربے کا علم ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اپنی ذات کی شناخت کے لیے۔ لیکن جو اجماع ہے وہ اس بات کے بالکل خلاف ہوتا ہے، یہ کوئی نیا تجربہ، کوئی نئی روشنی میرے آلریڈی ڈیکیڈنٹ ایک پریویلنٹ خیال کے اندر جو ہے وہ کوئی تازہ روشنی، تازہ ہوا لے کر واپس آئے۔ اس سارے پروسیس کو اگر آپ ہیومن کنگڈم کی دیکھیں تو ہمیں یونی سیلولر سے، جب ہم ایک سیل تھے جسے خدا نے کہا کہ ایک لمبے عرصے تک یہ ایک کھنکھناتی مٹی میں رکھا گیا، تقریباً 4 سے 5 بلین ایئرز کا یہ زمانہ ہے جبکہ یہ پروسیس کھنکھناتی مٹی کا تھا۔ اب 4 اور 5 بلین ایئرز کا آپ احباب اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے سال ہوں گے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ یقیناً کر سکتے ہیں کہ جب ہومو سیپین سیپین بنا یعنی کہ ایسا شخص بنا جس کا سینٹرل نروس سسٹم ڈیولپ ہو گیا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ زمین سے اپنی روٹی پیدا کرنے کے قابل ہو گیا، اس بات کو صرف 40,000 سال گزرے ہیں، صرف 40,000 سال۔ اور جس وقت ہم نے ایگریکلچر شروع کیا، اتنی ترقی ہم نے کر لی کہ ہم زمین سے اپنی خوراک خود پیدا کرنے کے قابل ہو گئے، اس بات کو خواتین و حضرات صرف اور صرف 10,000 سال گزرے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ جو فزیکل ایوولوشن ایک انسان کی ہے اس کو تقریباً 4 سے 5 بلین ایئرز گزر چکے ہیں کہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا دماغ جو ہے وہ رک گیا بڑھنا، 750 سی سی پہ آ کے وہ رک گیا اور اس سے زیادہ اب اس کے اندر اور